الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات کا مجموعہ علم تارہ کے عنوان سے جاری تھا۔ اس مجموعے کی بعض آیات آپ کی خدمت میں ذکر کی گئی کہ ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت راتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی توفیق عنایت فرمائی کہ ہم قرآن کے محضر میں حاضر ہوں، اور اگر یہ توفیق الہی نہ ہوتی تو یقیناً دنیا کی ان مشغولیتوں میں قرآن کے محضر میں حاضر ہونا ہمارے نصیب حال نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی اس توفیق پہ اس کے شکر گزار ہیں۔ خصوصی طور پہ آج کے دن ہم جس آیت کریمہ کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج اسم کی بحث گزشتہ درسوں کی نسبت زیادہ واضح طور پہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آیت کریمہ سورہ نون آیت نمبر 43 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرْدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سنا برقہ یذہب بالابصار۔ اس آیت کے بعض الفاظ معنی پہلے ہم دیکھ لیں کہ اس میں یزجی یا ازجا ہوتا ہے دھکیل کے آگے بڑھانا، دھکیلنا۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی ذکر کیا ہے ایک شے کا دھکیلنا، یزجی، یا اس طرح سے دھکیلنا کہ آہستہ آہستہ اس کو آگے بڑھایا جائے، آہستہ آہستہ آگے اس کو کیا جائے، اسے کہتے ہیں ازجا۔ یزجی صحابہ کہ اللہ کی ذات آہستہ آہستہ بادلوں کے ٹکڑوں کو دھکیلتا ہے آگے کی طرف، اور یہ سارے پھر آہستہ آہستہ آگے جاتے ہیں۔ ثم یؤلف بینہ، بین ہمیشہ دو چیزوں کے درمیان کو کہتے ہیں۔ بین جب لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک اس سے پہلے ہوگی اور ایک اس کے بعد چیز ہوتی ہے، لہذا یؤلف بینہ کہ اللہ تعالیٰ، کیا آپ نے نہیں دیکھا، علم ترى، کیا آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہے کہ جو بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، دھکیلتا ہے، یہاں تک کہ ثم یؤلف بینہ، پھر وہ آپس میں کیا ہو جاتے ہیں، تالیف پا جاتے ہیں، ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں۔ ثم یجعلہ رکاما، پھر اللہ کی ذات کیا کہتی ہیں ان کو رکام، رکام کہتے ہیں بعض کا بعض کے ساتھ جمع ہونا، متراکم جسے کہتے ہیں، بعض کا بعض کے ساتھ جمع ہونا، صحیح ہے۔ ثم یجعلہ رکاما، ایک دوسرے سے الفت پیدا کی، ایک دوسرے سے تعلق پیدا کیا، الفت اور تعلق کے پیدائش کے بعد کیا کیا، ان کو آپس میں جوڑ دیا۔ ثم یجعلہ رکاما یعنی ان کو آپس میں اس نے جوڑ دیا۔ فتر الودق، ودق کہتے ہیں بارش کو، پھر آپ کیا دیکھتے ہیں، ودق مطر کو کہتے ہیں یا بارش۔ فتر الودق کہ جب یہ بادل آپس میں آتے ہیں، جڑتے ہیں، تالیف پاتے ہیں، تالیف جب انہوں نے یعنی الفت ان میں اللہ تعالیٰ قرار دیتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جم ہونے لگ جاتے ہیں۔ ثم یجعلہ رکاما، پھر اللہ تعالیٰ انہیں آپس میں جوڑ دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ کی تعبیر کے مطابق انہیں رحم قرار دیتا ہے، جس طرح ماں کے وجود میں رحم ہے، رحم کلمہ رحمت سے ہے، جو مہربانی اور عطوفت کا باعث بنے اسے رحم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ رحم سے مراد یہ ہے کہ ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلقت کے عناصر کو جمع کیا، اور پھر وہاں سے جس طرح ماں سے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، پھر اسی سے بارش کی پیدائش ہوتی ہے، یعنی بارش کی پیدائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان عناصر کو جمع کر کے ایک گویا کہ بنایا ہے۔
یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ان کو کر کے آپس میں بنایا ہے، یہ رحم سے انہیں تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ انسان کے وجود کے اندر بھی عناصر اسی طرح جمع ہوتے ہیں، مختلف بکھرے ہوئے عناصر ہیں، جڑتے ہیں، رحم مادر میں جا کے وہ جمع ہو جاتا ہے، وہ جو پھر وہاں سے اس کی نشوونما ہوتی ہے، اور وہ نشوونما بعد میں پیدائش کا باعث بنتی ہے۔ اس کو ایک تشبیہی طور پہ انہوں نے اٹھایا کہ یہاں پر یہ بکھرے ہوئے ٹکڑے تھے بادلوں کے، اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ انہیں دھکیلا۔ یعنی آپ آسمان کے اوپر جب مظاہرہ یہ دیکھیں کہ ہلکے ہلکے بادلوں کے ٹکڑے گولے سے بنے ہوئے ہیں یا چھوٹے چھوٹے حصے ہیں، یہ حرکت کر رہے ہیں، گویا کہ انہیں کوئی گھسیٹ کے آگے کی طرف لے کے آ رہا ہے، تو یہ فعل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فعل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو انجام دے رہی ہے۔ ثم یؤلفہ، یسجی کے بعد آ جاتا ہے یؤلف، تالیف۔ تالیف ہوتا ہے الفت سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کا قائم ہونا، الفت یا مانوسیت ان میں قائم کر دینا، چونکہ اگر یہ دو بادل آپس میں الفت نہ رکھیں، آپس میں مانوسیت نہ رکھیں تو جڑ بھی نہیں سکیں گے۔ جس طرح سے بہت ساری چیزیں جیسے لوہا اور مٹی آپس میں جڑنے والی چیزیں نہیں ہیں، اس لیے یہ جڑنے کے لیے مانوسیت اور الفت ہونا لازم ہے، یہ آپس میں الفت اللہ نے ان میں قرار دی۔ ثم یجعلہ رکاما، اور پھر انہیں قابل جم بنایا، یعنی ایسا مجموعہ بنایا کہ اس کے اندر پانی کو، جس طرح رحم میں ایک بچے کو اٹھایا ہوتا ہے، اس طرح یہ بادل پانی کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، ثم یجعلہ رکاما، کہ رکام کے بعد، کہ ان کے جم ہونے کے بعد کیا، فطر الودق، آپ کیا دیکھیں گے، بارش کو دیکھیں گے۔ بارش یہاں سے ہے، یخرج من خلالہ، یہاں پہ جو کلمہ ہے خلال، یہ خلل کی جمع ہے، صحیح ہے۔ خلل کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان جدائی کو، فرجت ان کو، صحیح۔ یہاں پہ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب کیا، علم ترا، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہواؤں کو حکم دیتا ہے کہ وہ ہوائیں دھکیل کے سحاب کو لے آئیں، متفرق بادلوں کو لے کے آئیں، پھر ان بادلوں میں تالیف اور الفت پیدا کرتا ہے، پھر یہ آپس میں جم ہوتے ہیں اور جم ہو کے پانی کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر یہاں سے اسی دوران جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ بارش کو برساتا ہے۔ اچھا، یخرج من خلالہ، یعنی اسی کے درمیان جو ایک دو گیپ بنتے ہیں، دو چیزوں کے درمیان، فرجتن کہتے ہیں شک ہونے کو، شک ہو تو فاصلہ پڑ جاتا ہے۔ یخرج من خلالہ، کہ یہ شک ہوتا ہے دیوار میں دراڑ پڑنا، جیسے نا شگاف کو کہتے ہیں، شگاف، فرجن یا فرجن دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ فرج کہتے ہیں سختیوں میں شگاف پڑ جائے اور آسانی شروع ہو جائے، حتیٰ کہ فرجن جو انسان کی شرم گاہ ہے، اس کو بھی اسی لیے کہتے ہیں، شگاف کی وجہ سے اسے فرجن کہا جاتا ہے۔ تو ادھر بھی یہی ہے کہ دو چیزوں میں شگاف یا فاصلہ، یہ جو دو چیزوں میں فاصلہ ہے، یہاں سے وہ پھر فیخرج، یعنی یہ فطر الودق یخرج من خلالہ، کہ وہ ان جگہوں سے پھر گرتی ہے، یہ بارش جو ہے وہ برستی ہے۔ ظاہری ترجمہ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ فرج سے مراد یہ ہے کہ ان کے درمیان سے پھر بارش برستی ہے، کیونکہ بادلوں کے ٹکڑے ہیں نا، ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے، جب مل گئے ہیں تو اب بہت خوردبین سے دیکھیں تو ہمیں وہ فرج نظر آ جائیں گے، وہ شگاف ہمیں فرجتن نظر آ جائے گا، جسے خلال کہا جاتا ہے۔ خلال یعنی دو چیزوں میں فاصلہ، دو چیزوں کے درمیان دراڑ، دو چیزوں میں شگاف کا پڑ جانا یا شک ہو جانا، ایک چیز کا ایک چیز شک ہو کے دو فاصلوں میں آ جاتی ہے۔ تو یہ جب بادلوں کو جس طرح رحم اٹھاتا ہے ایک شے کو، اسی طریقے سے جب رکام بن گئے، متراکم ہو گئے، یعنی جم ہو گئے ہیں، تو اس نے پانی کو اٹھا لیا۔ اب یہاں سے پانی ٹپکے گا، گرے گا پانی، لیکن کیسے پانی گرے گا اس جگہ سے، کہ کوئی نہ کوئی ایسے سوراخ ہوں گی، کوئی شگاف ہوگی، کوئی دراڑ ہوگی، تو وہاں سے پانی گرے گا۔ تو پھر یہ ہے کہ پھر فطرہ، کہ آپ دیکھیں گے، دیکھتے ہیں کہ اس کے درمیان سے بارش نکل رہی ہے، بارش کے بادلوں کے درمیان سے بارش کا نکلنا بہت تعجب آور ترین چیز ہے، چونکہ بادل اتنے ہلکے ہوتے ہیں، اتنے کہ آپ کو دھند کی مانند دکھائی دیں گے،
نہ پکڑے جاتے ہیں، نہ محسوس کوئی خاص ہوتے ہیں، جہاز اندر سے گزر جاتا ہے۔ اتنی ہلکی چیز ہے، اس سے جب بجلی گرے تو وہ ایک بستی کو بھی آگ لگا سکتی ہے۔ اتنی بجلی اللہ تعالیٰ لایا کہاں سے؟ اس لیے یہ سحاب قرآن کریم کا اچھا ایک موضوع ہے۔ اگر آپ اس سے متعلق ساری احادیث آیات کو اکٹھا کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سحاب ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی حمد بھی بجا لاتے ہیں۔ یہ سحاب ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کے طور پہ بیان بھی کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 164 میں بھی ہے، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے درمیان سحاب کو اللہ نے مسخر کیا ہے۔ یا اسی طریقے سے وارد ہوا کہ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہ وہی ذات ہے کہ جو خوف اور طمع میں برق کو آپ کے سامنے کیا ہے آشکار کرتی ہے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، کہ بہاری جو جن میں ثقال ظاہراً ایسا ہے کہ ان بادلوں کو کہتے ہیں کہ جو زمین سے اوپر اٹھے ہوتے ہیں، صحیح؟ تو یہ سحاب ثقال جو ہے، ینشئ سحاب الثقال، کہ وہی ذات ہے کہ جو اس کو ایجاد کرتی ہے، خلق کرتی ہے۔ پھر یہ بھی وارد ہوا ہے کہ یہی سحاب ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کو انجام دیتے ہیں۔ تو سحاب ایک ہمارے پاس موضوع ہے۔ بہرحال اس جگہ پہ سحاب کی بیان کی ہے، یا بادلوں کو سحاب کہتے ہیں۔ ان کا آہستہ آہستہ چلنا، آپس میں جڑنے کے بعد ان کا پانی کو اپنے اندر لے کے آنا، اور پانی کا اس سے مسلسل برستے رہنا۔ یہ پانی اس کے اندر کون ایجاد کر رہا ہے؟ یہ بہت ایک تعجب آور چیز ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے ساری نسبتیں دیکھیں اپنی طرف لی ہے۔ اب بلا شک و شبہ یہ واسطوں کے بغیر نہیں ہے، لیکن نسبت کون؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے کہ واسطے کی طرف نسبت دینے سے پہلے میری طرف نسبت دو۔ اس لیے یہی توحید کا درس بھی ہے کہ واسطوں کی طرف نسبت دیں، لیکن اصل منبع کی طرف بھی نسبت دیں، اور وہ اصل منبع کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جتنے معجزات ہیں، جتنی کرامات ہیں، وہ سارے کے سارے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ہستی کو اتنا عالی، بزرگ، بلند مرتبہ کیا کہ اس سے وہ چیزیں صادر ہوں، لیکن خداوند متعال ہے کہ جس کی ذات نے ان کو یہ توانائی دی، یہ قدرت دی، یہ علم دیا، یہ ولایت دی۔ ویسے یہاں پہ بھی اسی طرح آپ نے دیکھا کہ یہ مطلب تو حل ہو گیا کہ فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، آپ پانی کو بارش کو دیکھیں گے، وہ اس کے خلل جہاں پڑے ہوئے ہیں، شگاف ہے جہاں پہ، وہاں سے برس رہی ہے۔ یعنی بادلوں کو ملانے کے بعد بھی اتنے باریک سے اللہ تعالیٰ نے شگاف رکھے ہیں کہ وہاں سے کیا بارش وہ برستی ہے۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں، صرف ادھر تک رکی نہیں ہے بات۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے وہ نازل کرتا ہے، من جبال فیہا من برد، ٹھنڈک کو اللہ تعالیٰ آسمان سے بھیجتا ہے۔ برف بھی ہو سکتی ہے اور وہ اولے بھی ہو سکتے ہیں۔ آسمان سے جب وہ بھیجتا ہے تو یہاں پہ پہاڑوں کی مانند، یہ ایک معنی ہمارے پاس نیا آ جاتا ہے، صحیح ہے، کیونکہ جبال جمع ہے جبل کی، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو۔ تو اس جگہ پہ سما یہاں پہ بلند اور عالی ترین مقام ہے۔ تو مراد اس جگہ پر یہ ہے کہ یہی بادل دیکھنے میں ہمیں پہاڑوں کی طرح وسیع و عریض نظر آتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے یہ بادل پھر جب آ جاتے ہیں تو پہاڑوں کی طرح بہت وسیع و عریض نظر آتے ہیں۔ یہ کنایہ کے طور پر ہے، ادھر جو کہا ہے نا کہ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا، گویا کہ سما میں کیا ہے؟ پہاڑ ہے۔ فیہا، ہا ضمیر غالباً سما کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے وہ کیا کرتا ہے؟ نازل کرتا ہے۔ کون سا آسمان؟ من جبال فیہا، جن آسمانوں میں گویا کہ پہاڑ گویا کہ موجود ہیں۔ پہاڑ ہیں یعنی بہت کثرت سے یہ بادل آئے ہوئے ہیں، بہت کثرت سے بادل ہوں۔ بس اگر بہت کثرت سے یہ بادل آ جائیں، من بردن، صحیح ہے؟ ہماری طرف جو وہ تو پورا آسمان نظر نہیں آتا، وہ مراد ہے، اتنے بادل ہوں کہ آسمان نہ نظر آئے۔ ہاں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں آسمان نہ نظر آئے، لیکن ادھر جو مراد ہے یہ ہے کہ ایک دفعہ ہوتا ہے بادل برسانے والے،
اور ایک دفعہ بادل اتنے سخت اور شدید ہوتے ہیں کہ وہ برد نہیں ہے، برد ہے، را کے اوپر فتح ہے، بردن، صحیح ہے، من برد کہتے ہیں ٹھنڈک کو۔ اب ٹھنڈک سے اس جگہ پہ برف باری بھی مراد لی جا سکتی ہے، اور ٹھنڈک سے اولے بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ بس ایک دفعہ بادل اس سطح کے ہیں، وہ رقیق ہیں، کم ہیں اس کی نسبت جو ٹھنڈک اولے یا برف برسائے، اور ایک دفعہ صرف بارش برسے، بارش برس رہی ہے، اسے کہا کہ فطر الودق، کہ آپ ودق کو دیکھیں گے، بارش کو دیکھیں گے، یخرج من خلالہ، وہ اس کی شگافوں سے بادلوں کی شگافوں سے ٹپک رہی ہے، گر رہی ہے، بہہ رہی ہے، صحیح نکل رہی ہے۔ اور پھر کہا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے کیا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی وہ اتارتا ہے، کس کو؟ اب اولوں کو اتارتا ہے، لیکن یہ کب کی بات ہے؟ آسمان میں اتنے کثیر بادل آگے ہوں کہ ہویا آپ کو بادل کا پہاڑ نظر آ رہا ہے۔ بادل کو آپ دیکھیں نا غور سے تو ہر طرح کی شکل اختیار کر سکتا ہے، جیسا آپ کا ذہن کا خیال کہے، یعنی خیال کرتا ہے وہ تو ادھر اسی طرح ہے۔ چاند بنانا چاہتے ہیں چاند بن جائے گا، شیر بنانا چاہتے ہیں تھوڑی دیر دیکھ رہے وہ شیر بن جائے گا۔ یہ چھوٹے بات ہے، ایک دفعہ ہوتا ہے کہ گویا کیا پہاڑ پہ جب پہنچ جائے نا تب اس کی چوٹی نہیں نظر آتی، دور سے نظر آتی ہے، تو اتنے بادل آ گئے ہیں گویا کہ بادل کا پہاڑ سامنے آ گیا۔ تو یہاں پہ یہی ہے کہ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا، گویا کہ بادلوں کا پہاڑ اس آسمان میں آ گیا ہے، اور اس پہاڑ سے کیا نکل رہا ہے؟ من برد نکل رہی ہے، ٹھنڈک نکل رہی ہے، برف بھی ہو سکتی ہے اور وہ اولے بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر آگے کہا کہ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے اللہ پھر اس سے دوچار کر دیتا ہے، فصلوں کے اوپر بہتا ہے، میدانی علاقوں میں بارش گرتی ہے، کوئی متاثر ہوتا ہے، کوئی خوشحال ہوتا ہے، اللہ جس سے پھر دوچار کرنا چاہے۔ آج کل تو شہر بڑے ہو گئے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ہمارے اس قوم میں تو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک محلے میں بارش ہو رہی ہے، اس کے بعد اگلے محلے میں بارش ہی نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو یہ ہے کہ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، بعض ہیں دکھانے والے بادل آتے ہیں دکھا کے اپنے آپ کو چلے جاتے ہیں، تو خداوند متعال کس کو اس سے دوچار کرتا ہے؟ یہ اللہ کی مشیت پہ، وَيَصْرِفُ عَن مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے اس سے اسے ہٹا لیتا ہے، ادھر برستا ہی نہیں ہے۔ ایک ہی بادل آئے، کہاں برسنا ہے؟ مشیت الہی ہے، اللہ کا جہاں حکم ہوگا برس جائیں گے، جہاں حکم نہیں ہوگا نہیں برسیں گے۔ بعض جگہوں پہ اتنا برسیں گے طوفان آ جائے گا، اور بعض جگہوں پہ اتنا برسیں گے کہ ایک بہترین خوشگوار سے موسم آ جائے۔ ہمارے پاکستان میں اس کی مثالیں کثیر ہیں، سندھ میں سیلاب آیا ہوا ہے، اسلام آباد لاہور والے خوش ہیں، موسم خوشگوار ہو گیا۔ تو اس طرح کی یہ مسائل جو ہیں یہ اللہ کی مشیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ مشیت الہی حکمت کی اساس پر ہے، یہ یاد نہ رکھیں چودھری ولی نعوذ باللہ چاہت ہے، چودھری کا ایک دن دل چاہ رہا ہے چلو سب کو چائے پلا دی، اگلے دن دل چاہ رہا ہے چلو سب کو بہترین کھانا کھلا دیا، تیسرے دن دل چاہ رہا ہے نہیں سب کو بھوکا رکھے۔ تو یہ چودھری ولی مشیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت وہ بعد کے مرحلوں میں ہے، اللہ کے اوصاف کے نیچے مرحلوں میں مشیت، ارادے کے بعد ہے مشیت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت سے پہلے بعض اوصاف حاکم ہیں، جب بھی کلمہ مشیت آئے تو یہ ان تین چار اوصاف کے ہمراہ ہے۔ اول ہے علم اور ارادہ، علم ہے، ارادہ ہے، حکمت ہے اور رحمت ہے خداوند متعال کی، یہ حکمت اور رحمت اور عدل ہے۔ یہ رحمت کیسے وجہ سے ہم کہتے ہیں اس کے احکام میں بہتری؟ ہاں کوئی شک نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت جو مشیت ہے وہ مشیت دیگر صفات سے کاٹ کے تھوڑی ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ ماں کی جو مار ہے وہ بچے کے لیے مفید ہے، اگر ماں کی سختی نہ ہوتی ہے، باپ کی سختی نہ ہوتی، بچہ پڑھ ہی نہ پاتا۔ تو یہاں کے ماں کی مار کے اندر بھی اس کی رحمت اور اس کی محبت شامل ہے، نہ کہ سفاکیت، جہاں سفاکیت شامل ہو وہاں اعتراض ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جہاں پر بھی مشیت ہے، مشیت تابع ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے، عدل کے، علم اور قدرت کے۔ علم کے ماتحت ہے، قدرت کے ماتحت ہے، حکمت کے ماتحت ہے،
عدل انصافی کے ماتحت ہے اور رحمت کے ماتحت ہے۔ یہ 5 چیزیں کاٹ کے آپ مشیت نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی چاہتا ہے وہ حکمت کے تحت ہے، جو بھی چاہتا ہے رحمت کے ماتحت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے وہ عدل و انصاف کے ماتحت ہے۔ اس لیے یہاں پہ بھی جو ہے نا کہ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے وہ مصیب کر رہا ہے، یعنی 2 4 کر رہا ہے۔ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے اس کا رخ پھیر دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے رخ پھیر دیتا ہے۔ یہاں پہ فعل خدا کائنات کی ہر شے اسی طرح ہے۔ اب ہم آئیں آگے وارد ہوتے ہیں، البتہ آخری لفظ بھی اس میں پڑھ لیں، یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، اس کی جو بجلی کی چمک ہے، ایک ہوتی ہے کڑک، کڑک کے بارے میں الگ آیا ہے، اور ایک دفعہ ہے رعد کسے کہتے ہیں؟ کڑک کو۔ کڑک چائے اسی سے ہے کہ جو پورے انسان کے جسم کے اندر جو ہے نا کرنٹ پھیر دے، اسے کہتے ہیں کڑک چائے۔ عموماً ٹرک ڈرائیور وہی پی کے زندہ رہتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک کڑک ہے جو بادلوں کے اندر نا گرجتی ہے، رعد کو کہا گیا یہ تسبیح کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہے برق، بجلی ہے، چمک ہے، کڑک کے ساتھ ساتھ چمک ہے۔ تو وہ ایسی چمک ہوتی ہے کہ وہ اگر انسان دیکھے تو آنکھوں کو انسان کے خیرہ کر دے۔ یکاد سنا برق ہی، قریب ہے کہ اس چمک کی، وہ جو بجلی کی چمک ہے اس سے کیا ہو، یذہب بالابصار، وہ انسان کی بینائی کو لے جائے۔ اتنی تیز ہوتی ہے وہ کہ ممکن ہے کہ قریب ہے کہ وہ انسان کی بینائی کو لے جائے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کس چیز سے خلق کر رہا ہے؟ جو چھونے میں احساس نہیں ہوتی، ہاتھوں سے پکڑی نہیں جاتی، ہلکی اتنی ہوتی ہے کہ ہمارا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، گر جائیں گے ہم اس کے اوپر، لیکن اسی کے اندر اللہ نے بجلی بھی بھر دی ہے، اسی میں اللہ نے پانی کے طوفان بھی بھر دیے ہیں، اسی کے اندر اللہ نے برف باری بھی رکھ دی ہے، اولے بھی رکھ دی ہیں۔ کیسے وہ آتی ہیں چیزیں؟ دیکھیں کیا خدا کی قدرت ہے۔ اب اس میں جو بنیادی چیز ہے، آئیں اب ہم تھوڑی اسماء و صفات کی آج بحث زیادہ کریں۔ ہماری گفتگو کے ایام ختم ہوتے جا رہے ہیں، تو اس اسنا میں ہماری خواہش ہے، کوشش ہے کہ ہم اس کو مکمل اس مقدار تک پڑھ لیں کہ غور و فکر کر سکیں، کیونکہ افعال الہی کے پڑھ رہے تھے۔ آپ دیکھ رہے مسلسل ہم آیات کے اوپر آیات پڑھ رہے ہیں، کہ ہماری کل جو آیت تھی اس کا جو موضوع تھا وہ الگ تھا، اس سے پہلے والے موضوع شیاطین کا تھا۔ کل ہم نے کیا موضوع پڑھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کیے ہیں ما فی الارض، جو کچھ زمین میں، والفلک تجری فی البحر بامرہ، اس کے امر سے وہ جو کشتیاں چلتی ہیں۔ پھر آسمانوں کو کس نے تھاما ہے؟ آسمانوں کو اس کے اذن سے اللہ نے تھاما ہے کہ ان تقع علی الارض، کہ زمین کے اوپر آ کے وہ نہ پڑے۔ اور پھر یہ سب کچھ کیوں ہے؟ ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم ہے اللہ کی ذات، اللہ کی ذات رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ کا تعارف رأفت سے ہے، رحمت سے ہے۔ حالت خوف طاری ہونا بھی ضروری ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کے قلب میں خوف، نور خوف بھی ہو اور نور رجا بھی ہو۔ جو صرف اور صرف امیدیں باندھ لیتے ہیں یہ بھی دیندار نہیں، جو صرف اور صرف خوف پال لیتے ہیں یہ بھی دیندار نہیں۔ کون ہے دیندار؟ نور خوف اور نور رجا۔ خوف بھی ہے شدید، اللہ حکم دے رہا ہے کہ وَخْشَوْا يَوْمًا لا يجزی لا یجزی والد عن والدہ، والد اپنے بچے کو کوئی نفع نہیں دے گا، اس دن سے ڈرو۔ قرآن کہہ رہے ڈرو اور ہم ادھر مطمئن بیٹھے۔ اس ٹائم علماء اس بات پہ بہت زور دے رہے ہیں کہ یہ خرابی ہمارے ممبر سے پیدا ہوئی ہے، حتیٰ کہ وہ تو ایران کو خوب سنا رہے تھے ادھر علماء، جو ٹی وی کے اوپر بھی آتے ہیں بزرگان، چونکہ اس کا خمیازہ اس وقت امت بھگت رہی ہے کہ ہر فرقے نے خوف ختم کر کے رکھ دیا آخرت کا، اور قرآن کریم بھرا ہوا ہے خوف سے کہ تم آخرت سے ڈرو، تم قبر سے ڈرو، برے انجام سے ڈرو۔ اس نے خوف ختم کر کے ٹوٹکا دین ایسا لیا ہوا ہے
کسی نے لا الہ الا اللہ پہ بخشش رکھی ہوئی ہے، کسی نے یا رسول اللہ پہ بخشش رکھی ہوئی ہے، کسی نے یا علی مدد پہ بخشش رکھی ہوئی ہے، ہر ایک نے ایک ایک اچھا کلمہ اٹھایا ہوا ہے۔ وہابی اس کے اوپر بڑے اکڑتے ہیں ہمارے پاس تو توحید ہے، بریلوی کہ ہمارے پاس رسالت ہے، مکتب تشیع کہ ہمارے پاس تو ولایت ہے۔ وہ رسالت کی اوپر، بریلوی رسالت کے اوپر اپنے آپ کو بخشوا رہے ہیں، وہ توحید پہ بخشوا رہے ہیں، اور یہ ولایت کے اوپر بخشوا ہے، اور تینوں بخشش کے ذرائع ہیں۔ انکار اس میں نہیں ہے کہ بخشش کے ذرائع کوئی اور ہیں۔ خرابی کہاں پہ آیا اس بات پر ہے کہ ان کو ذرائع بخشش کے طور پہ متعارف نہ کرایا جائے، یہ خامی ہے یا بے خوف کرنا خامی ہے؟ یہاں پہ ٹکراؤ ولایت سے نہیں ہے، رسالت سے نہیں ہے۔ وہابی بھی صحیح کہہ رہے ہیں توحید ہی نجات بخش ہے، بریلوی صحیح کہہ رہے ہیں رسالت ہے کہ نجات بخش ہے، اور مکتب تشیع بھی صحیح کہہ رہی ہے کہ ولایت ہے، رسالت کے بعد ولایت ہے، صراط مستقیم ولایت ہے جس کے اوپر ہے آپ کو بخشش ملے گی۔ لیکن مشکل کہاں پر ہے؟ بے خوف کر دینا، فقط اور فقط ایسی امید باندھنا کہ عمل ہی نہ کرے۔ اور امام علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ حقیقت میں ڈرتا کون ہے؟ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے امام کا، کہتے ہیں کہ ہر چیز میں تم نے خوف جس سے کھاتے ہو عمل سے دکھائی دیتا ہے۔ مثلا بالفرض ایک کہ دشمن کا خوف ہے تو دروازے بند کرتے ہو، اچھا اسی طریقے سے راشن کے ختم ہونے کا خوف ہے، چیزیں خرید کے لے کے آتے ہو، بیماری کا خوف ہے، اجتناب کرتے ہو۔ لیکن جب اللہ کے خوف کی باری آتی ہے تو صرف زبانی کلامی باتیں کرتے ہو، عمل سے کچھ بھی نہیں کرتے۔ یہ کون سی تم نے خوف کو اختیار کی اللہ تعالیٰ کے کہ جب اللہ سے خوف کی باری آتی ہے تو اس جگہ پہ خوف تمہارے عمل سے نہیں جھلکتا، بقیہ دنیا کے ہر مسئلے میں خوف کا شکار ہوتے تو عمل سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، اور ادھر تم ایسا خوف کا شکار ہوتے ہو کہ وہ تو تمہارے عمل سے ظاہر، یعنی یا تو جھوٹ بول رہے ہو کہ خوف ہے اور اندر کوئی خوف نہیں ہے، یا خوف کا ایسا احساس لیا ہوا ہے کہ تم نے عمل سے اسے لانا ہی نہیں، یعنی نا امید ہو کے بیٹھا ہوا ہے وہ۔ کیونکہ خوف کی شدت ہوتی ہے نا امیدی، غصہ جب بہت شدید ہو جائے تو یہاں پہ مایوسی میں ڈھل جاتا ہے۔ مایوس انسان ہمیشہ غصے کا شکار ہے اندر۔ یہ جو مایوسی والی باتیں ہم کرتے ہیں یہ غضب ہے کہ جو مایوس کراتا ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ حقیقت نہیں مایوس کرا سکتی، چونکہ مومن کے لیے بمبست نہیں ہے، بند گلی مومن کے لیے وجود نہیں رکھتی۔ مومن کے لیے فقط اور فقط راہ نجات ہے، ہر شے میں نجات ہے، جہاں دروازہ بند ہو جائے ادھر بھی مومن کے لیے نجات ہے۔ جب ایک انسان اپنے آپ میں سستی پیدا کر لیتا ہے اور ناکامی کو اپنے اندر مشاہدہ کرتا ہے تو غصہ آتا ہے انسان کو۔ یہ تب ہے انسان کی، میں ہوں آپ ہو کوئی بھی ہو، جب اپنے وجود کے اندر ناکامی کا پہلو دیکھتا ہے۔ وہ ناکامی کیوں آئی؟ سستی کی وجہ سے۔ وہ سست ہے، نہیں تکلیف اٹھانا چاہ رہا، صحیح ہے، اور اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، بس میں تو نہیں ابھی کرنا۔ جیسے ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں روٹی لے آؤ، وہ کہتا ہے نہیں میں بعد میں لاؤں گا۔ اب اس نے نفس کو تیار کیا ہوتا ہے، اچھا ٹھیک ہے سارے بول لے میں نے تو نہیں جانا، ایک ایک کر کے گھر میں سب کی سنتا ہے، پھر بھی نہیں جاتا۔ تو پھر اتنی دیر میں کوئی جوتا سامنے آ جاتا ہے تو وہاں پہ وہ پھر اٹھ کے چلا جاتا ہے، یعنی وہ اسے ایسی تکلیف پہنچتی ہے تو تب وہ اٹھ کے جاتا ہے۔ کوئی ارادہ، یہ عام گھروں کی عام باتیں ہیں کہ ارادہ اتنا قوی سستی کا کرتا ہے، اتنا قوی کرتا ہے کہ جب تک تکلیف نہ پہنچے اس نے ارادہ ہی نہیں توڑنا۔ اچھا اب جب وہ اس طرح کی سستی کا شکار ہوتا ہے تو ناکامی کو دیکھتا ہے، ناکامی دیکھتا ہے تو شدید غصہ آتا رہتا ہے۔ اب وہ غصہ چونکہ کسی پہ نہیں اتار سکتا، مایوس ہو جاتا ہے۔ لہذا مایوسی غصے کی انتہا میں اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے۔ مایوس انسان ہے کہ جو خودکشی کرنے والا مایوس ہوتا ہے نا، وہ غصے میں کیا کر بیٹھتا ہے، اپنی جان ہاتھ سے دھو بیٹھتا ہے، اتنا اپنے آپ کو نفسیاتی کرتا ہے وہ۔ تو خلاصہ کلام یہاں پہ دین آ کے انسان کی رہنمائی کرتا ہے، کہتا ہے کہ بندے خدا تو کیوں اپنے آپ کو مایوس کر رہا ہے؟ خوف ہے تو عمل کرو، عمل سے پتہ لگتا ہے کہ ڈرتا ہے۔ اگر عمل نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خوف زدہ نہیں ہے، یہ حقیقت پہ خوف زدہ نہیں ہے۔ یومن اخشوا واخشوا یومن، اس دن سے ڈرو، گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا۔ یہ ڈر لازم ہے، سینے کو ہم چھانک کے دیکھیں، محاسبہ کریں، اگر واقعاً موت سے، قبر سے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے سے نہیں گھبراتے، دین نہیں ہے ہمارے اندر، دین میں کمی ہے۔ اور اگر اتنا گھبراتے ہیں کہ امید ہی چھوڑ بیٹھے ہیں تب بھی دیندار نہیں ہے۔ زیادہ تر کو مسئلہ جو ہے نا اکا دکا تو چلو ٹھیک ہے، وہ ممکن ہے خوف میں آگے بڑھے ہوں، زیادہ تر وہ ایسی امیدیں باندھے ہوئے ہیں غفلتوں کی وجہ سے کہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ورنہ امام علی علیہ السلام کے اوپر مقدمہ دائر کر دیں گے کہ آپ نے کیوں نہیں چھڑایا ہمیں۔ انہوں نے تو کچھ عجیب و غریب سا ایسا ذہن بنایا ہوا ہے کہ آپ نے کیوں نہیں چھڑایا۔ ٹھیک ہے کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام وہ واقعاً رحیم ہیں، انسان کی مدد کرتے ہیں، انسان پہ نوازش کرتے ہیں، لیکن اصلاً اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات بے خوف کرنا نہیں ہے۔ ایسا خوف بھی درست نہیں ہے کہ امید چھین لے قلب سے، کیونکہ بالآخر رحمت ہے انسان کے لیے۔ بمبست نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ وہ کہے کہ میں رحمت سے تعلق پیدا کر لوں گا۔ اب رحمت اس کو چھوٹی نظر آئے تو یہ ہماری آنکھیں ہیں جو نابینا ہو رہی ہیں۔ رحمت تو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، صحیح، حتیٰ کہ غضب کے اوپر بھی اللہ کی رحمت وسیع تر ہے، انتقام کے اوپر اللہ کی رحمت وسیع تر ہے۔ اس میں جلالہ اللہ کے بعد، اس میں جلالہ اللہ کے بعد سب سے وسیع ترین جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم ہے وہ یہی اسم رحمان ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تعلق پیدا کریں، حتیٰ کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص گناہ نہ کرتا، اگر تم میں سے کوئی شخص گناہ نہ کرتا، اللہ تعالیٰ ایک قوم پیدا کرتے اور وہ قوم جا کے گناہ کرتی اور توبہ کرتی اور تائبین میں شمار ہوتی اور اللہ تعالیٰ استقبال کرتا۔ لہذا یہ جو تائب ہیں ان کا مقام اور ان کے لیے دروازہ وہ ہے ہی الگ کھلا ہوا الگ سے۔ ادھر یہ مراد نہیں ہے کہ میں ہی وہ قوم بن جاؤں، پہلے گناہ جا کے کروں اور پھر ٹھیک ہے توبہ کر لیں۔ مقصود اس طرف نہیں ہے، مقصود اس کے اندر امید بڑھانا ہے۔ یہ جملات کیا ہیں؟ در حقیقت امید بڑھانا ہے کہ انسان کو چھوٹی آزمائش میں اللہ نے نہیں بھیجا، چھوٹی جگہ نہیں بھیجا، میدان جنگ میں ہمیں بھیج دیا ہے۔ زمین کی ہے میدان جنگ، ہر آن نفس کے اندر ایک جنگ جاری ہے، اور وہی نفسانی جنگوں میں جو شکست خوردہ طبقہ ہے وہ لشکر جہل بن کے میدان میں آ جاتا ہے باہر بھی، اور ایک لشکر حق ہے وہ بھی میدان میں باہر آ جاتا ہے، اور یہ پھر دونوں باہر بھی لڑتے ہیں۔ ہر جگہ پہ جہاں باہر لڑائی ہو رہی ہے، پہلے کہاں پہ ہو رہی ہے؟ اندر۔ ہم سب کے اندر بھی یہی ہو رہی ہے لڑائی، وہ کوئی لڑائی بھی ہو سکتی ہے، گلی محلے کی لڑائی، ہر شے میں حق اور باطل کی لڑائی جاری ہے۔ گھر کے اندر بھی میاں بیوی، گلی محلے، دو میں سے ایک حق تو ہوگا۔ مثلا کیسی لڑائی؟ نفس کہہ رہا ہے کہہ دو یہ جملہ اسے، دین کہہ رہا ہے مت کہو تم یہ جملہ، بخش دو اسے۔ وہ کہتا نہیں اس نے تمہارے ساتھ یہ زیادتی کی ہیں، تمہارا جو درجہ حرارت ہے خون کا اسی نے بڑھایا ہے، بلڈ پریشر کا مریض بھی ہے کہ تم اس کے ساتھ یہ کر دو وہ کر دو فلاں کر دو۔ ادھر نفس کی مانے گا یا نہیں مانے گا؟ کیونکہ نفس اپنے بہاف پہ فقط یہ نہیں کرتا، اس کے بھی تعلقات ہیں، اس کے بھی ایک دنیا آباد ہوتی ہے۔ اس ٹائم دنیا میں جو شخص بھی عرض پہ زندگی بسر کر رہا ہے، یا اس کو دو تین اب تعبیرات ہیں، یا زمانے جاہلیت میں زندگی بسر کر رہا ہے یا زمانے ہدایت میں۔ جو شخص حجت رکھتا ہے اور حجت کی اطاعت کرتا ہے یہ زمانے ہدایت ہے۔ اچھا، جو شخص حجت کا قائل ہے لیکن اطاعت نہیں کرتا، یہ وہی قرآن کریم نے کہا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو کہ تم لوگ فلا تبرجن تبرج الجاہلیہ، جاہلیت والی نہیں زینت تم نے کرنی، امت رسول ہو اب تم۔ لیکن یہ شخص قلب کے اعتبار سے کیا ہے؟ زمانہ ہدایت میں، لیکن عمل کے اعتبار سے زمانہ جاہلیت میں ہے۔ یہ منافقانہ عمل کہلاتا ہے۔ آہستہ آہستہ پکڑ کے پھر نفاق وہ ہے نا درمیانی چیز ہے، یعنی ایک طرف ظاہر اس کا مومنوں والا ہے اور باطن اس کا کفار والا ہے۔ اب یہ کھچاؤ چل رہا ہوتا ہے، اس کا ظاہر ہی اس کو باطن کی طرف لے جانا چاہتا ہے، ادھر سے قلب بھی اس کا کھینچ رہا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے۔ اس لیے ابتدائی نفاق جو ہے وہ جم ہو جاتا ہے، اگرچہ گناہ ہے جم ہو جاتا ہے، لیکن وہ کھینچتا رہتا ہے، کفر کھینچتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ زمانے جاہلیت میں چلا جاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ولایت۔ یہ الکافی کے الفاظ ہیں کہ ایک ہے ولایت اللہ، آدم علیہ السلام کی ولایت، اور ایک ہے ولایت ابلیس،
ہر شخص ان دو میں سے ایک میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ اسی کا تیسرا نام ہے حق اور باطل۔ ہم ایک میدان جنگ میں ہیں جہاں پہ اندرونی پہلے جنگ لڑ رہے ہیں، اس لیے اندرونی جنگ میں فتح یاب جہاد اکبر کہلائے گا، اندرونی جنگ میں ناکام یہ شکست خوردہ کہلائے گا۔ ناکام کا تعلق شیاطین سے ہو جائے گا، جہاد اکبر والے کا تعلق وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ولایت سے جڑ جائے گا۔ یہاں پہ اب لشکر بنتے ہیں آہستہ آہستہ، جو شیاطین بن جاتے ہیں پکے، انہوں نے اپنی ولایت اس دنیا میں جمائی ہے، اور ادھر ولایت اللہ بھی موجود ہے۔ تو یہ ہم میدان جنگ میں گویا کہ بھیجے گئے ہیں۔ اس میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا سلسلہ وسیع رکھا ہے۔ اس وسیع سلسلے میں خداوند متعال نے یہ امید دلائی ہے کہ تم میرے ساتھ وابستہ ہو، اور یہ خوف بھی دلایا ہے کہ وہ اغوا کر کے تمہیں لے بھی جائیں گے۔ اس لیے انسان اللہ کی امید سے جڑا رہے۔ انبیاء و ائمہ علیہ السلام یہ رحمت الہی ہے، شفاعت رحمت الہی ہے، کرامات معجزات یہ رحمت الہی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں رحمت الہی کے ہمارے سامنے مظاہر ہیں۔ ہم اس سے آگے مطلب کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ یہ بحث تھی کہ ہماری اسم کی بحث۔ ہم نے گزشتہ درس میں ایک ذات باری تعالیٰ کے اعتبار سے توحید سے کچھ آپ کے سامنے مطالب کو پڑھ کے سنایا کہ اللہ سبحانہ و فی الاشیاء علی غیر ممازجۃ، وہ اشیاء میں ہے، سب اشیاء میں ہے لیکن ملا ہوا نہیں ہے۔ اسی طرح وہ خارج منہا، اور ان اشیاء سے خارج ہے لیکن لا علی غیر مباینۃ، لیکن وہ نہیں ہے کہ ان سے جدا آپ کو ثابت کر سکیں، جدا ثابت نہیں کر سکتے۔ خارج ہے، جدا نہیں ہے، داخل ہے لیکن جڑا ہوا نہیں ہے۔ یہ وجود کی خصوصیات ہے۔ پہلے بھی عرض کیا کہ اس کے لیے فلسفہ پڑھیں تو عقلی دلائل آپ کے پاس آ جائیں گے۔ ہر جگہ پہ ذات الہی نے احاطہ کیا ہوا ہے، صحیح ہے؟ ہم محاط ہیں جن کا احاطہ کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ذات، وہ محیط ہے۔ قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ قرآن نے دو تین آیات میں اس مطلب کو بیان کیا ہے۔ ایک تو یہی ہے کہ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، بندے اور اس کے قلب کے درمیان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے؟ محیط ہے، یعنی حائل ہے، حائل ہے۔ یا اسی طرح سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، یعنی وہ ملکیت حقیقی ہے، کبھی جدا نہیں اللہ سے یہ ہو سکتی چیزیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ کیا ہے؟ ہر شے کے اوپر محیط ہے، ہر شے کے اوپر۔ ادھر کان اللہ کہا ہے، کوئی خاص صفت ذکر نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے سورہ انفال آیت نمبر 47 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے واللہ بما یعملون محیط، جو تم عمل انجام دے تو اللہ نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یا یہ والی آیات بھی ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، کہ جہنم نے بھی احاطہ کیا، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ نے بھی کافرین کا احاطہ کیا۔ یا سورہ فصلت کی آیت بہت واضح ہے کہ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، صحیح ہے؟ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، آگاہ رہو، آگاہ رہو کہ وہ یہ لوگ کیا ہیں؟ اپنے رب سے ملاقات میں شک میں ہیں۔ دیکھیں، ہمیں یہ بات تو سمجھ آ جاتی ہے ائمہ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، میرے کفن کو کفن نہ کہو، اس سفید ملبوس کو کفن نہ کہو، میں تو امام علی علیہ السلام سے ملنے جا رہا ہوں۔ سبت جعفر کے معروف اشعار سے اقتباس ہے۔ تو یہ جو وہ کفن ہے، کہتے ہیں اس سفید ملبوس کو تم کفن نام مت دو، یہ تو میں نے زینت کی ہے، کیوں؟ تاکہ علی علیہ السلام سے ملوں۔ بلا شک و شبہ یہ عقیدہ ہمارے کتب میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، اور حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے اپنی جگہ امام علی علیہ السلام سے ملاقات۔ لیکن یہاں پہ قرآن نے اس مسئلے کو بہت اٹھایا ہے، تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ قرآن نے کس مسئلے کو اٹھایا؟ ہاں، اسی لیے دعاؤں میں بھی ہے، یہ صحیفہ کاملہ میں بھی دعا ہے اللہم حبب الی لقاءک،
اللہم حبب الیہ لقاءک، پڑھنی چاہیے، بعض دعائیں بہت انسان کے لیے اثر گزار ہیں کہ اللہم املا قلب حبا لک، پارے لا میرے قلب کو بھر دے اپنی محبت سے، وخشیۃ منک، اور اپنے خوف اور ڈر سے میرے دل کو بھر دے، وایمانا وتصدیقا بک، اور اپنے اوپر ایمان اور تصدیق سے میرے قلب کو بھر دے، وفرقا منک، اور اپنے آپ سے مجھے ڈرا دے، میں خوف زدہ رہوں تجھ سے، اچھا وہ شوقا الیک، اب فرقاً و شوقاً متضاد ہے لیکن دونوں چاہیے دل کے اندر، وہ شوقاً الیک، اپنے عشق کو میرے اندر بھڑکا دے آگ، یا ذا الجلال والاکرام، اے ذا الجلال والاکرام، جلال یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات سلبیہ، اکرام اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ۔ پھر یہ اللہم حبب الیہ لقاءک، بار الہ مجھے اپنی لقاء کی محبت ڈال دے میرے دل میں، حب پسند ہو مجھے، تیری لقاء، میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، واجعل لی فی لقائک، اپنی اس ملاقات میں واجعل لی فی لقائک خیر الرحمت والبرکت، بہترین رحمت اور برکت عطا کر، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین میں سے ملحق کر، ان کے ساتھ ملحق کر۔ یہ مانگنے والی دعائیں ہیں، صرف یہی نہ مانگتے رہیں کہ پر بار الہ آج کے دن کا بس راشن ہے، 100 سال کا مزید عطا فرما دے، خدا راضی کہ وہ ہر ایک کو دے رہے ہیں، رزق کا خداوند متعال نے اپنے ذمے سے لیا ہے، رزق کا ٹوٹل ذمہ داری اللہ نے اپنے سر پہ لی ہے، اور صرف ہماری نہیں بلکہ وہ کیا ہے، ہر ایک کو رزق عطا کرتا ہے، ہر ایک کو، اس لیے ہم وسعت رزق مانگنا چاہیے، لیکن وسعت رزق کے علاوہ انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ ان دعاؤں کو مانگے، لقاء الہی۔ ادھر آپ نے دیکھا کہ یہ جو شک کرتے ہیں اپنے رب کے، کیا انہیں شک ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں شک ہے؟ لقاء اللہ آپ قرآن میں دیکھیں تو یہ جس طرح علم طرح ایک وسیع موضوع ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ کوئی 40 سے اوپر آیات ہیں اور ابھی ہم شاید 10 کے قریب بھی نہیں پڑھ سکے، لقاء اللہ بھی کثیر ہیں۔ تو یہاں پہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے کیسے یہ شک کرتے ہیں، ملاقات نہیں ہوگی کیا ان کی؟ الا انہ بکل شیء محیط، آگاہ رہو وہ ذات کیا ہے، ہر شے کے اوپر احاطہ کیے ہوئے، ہر شے کے اوپر احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اسی اعتبار سے کیا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيب، ہر شے کی مراقبت بھی کر رہی ہے۔ ہم اس آیت کے اس حصے کو قرآن کریم سے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحیح سند روایت سے دیکھتے ہیں، معتبر حدیث میں ہے ظاہراً، البتہ یہ نجوہ کے بارے میں ہے نا کہ 3 اگر مناجات کریں تو چوتھا اللہ ہے، 4 کریں تو 5واں ہے، 5 کریں تو چھٹا اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہٹ کے کوئی نہیں کہیں ہو سکتا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ہمراہ ہے، ساتھ ہے۔ یہ میت کون سی ہے؟ میت جسمانی تو نہیں ہے، میت مادی بھی نہیں ہے، صحیح ہے، اور برعکس نہیں ہے کہ جہاں جہاں اللہ ہے ہم بھی اس کے ساتھ ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مثلا ایک بچہ ہے، اس کا اسکول اور اسکول کے بعد گراؤنڈ، وہاں تک اس کا دائرہ کار ہے، آپ کہتے ہیں تم جہاں بھی ہوگے میں تمہارے ہمراہ ہوں، لیکن اس کے بعد باپ نے آگے دفتر بھی جانا ہے، کہیں اور جگہوں پہ بھی جانا ہے، تو یہ بچہ تو ادھر نہیں ہو سکتا نا، برعکس نہیں ہے اس کا۔ اسی طریقے سے یہ ہے بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٍ، اس کی اوپر دقت کی ضرورت ہے۔ الکافی میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٍ، یعنی بالاشراف والاحاطہ والقدرہ، 3 معنی کیے ہیں۔ اشراف یعنی پوری نگرانی اللہ کر رہا ہے، علم یعنی کیونکہ خداوند متعال کا جو ذاتی ایک وجودی ربط ہے، اسے کہتے ہیں حقیقت وجود، وجودی ربط، اس ربط کی بنیاد پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو پکڑا ہوا ہے۔ بس ایک دفعہ نظام ہمارے سامنے کیا واسطوں کا، وسائط کا، گزشتہ درس میں یہ گفتگو گزر چکی ہے، اللہ تعالیٰ واسطوں کے ذریعے سے چلا رہا ہے، ان واسطوں کے انکار سے، بعض ایسے واسطے جن کے انکار سے دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جیسے واسطہ ہدایت ہے۔ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ احاطہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کا کیا کیا ہوا ہے؟
احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہ جو احاطہ خداوند متعال کا ہے وہ احاطہ ہمارے لیے مہم ہے کہ اس کے اوپر غور کریں۔ ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہے، لیکن کس طرح واہ فی الاشیاء تمام اشیاء میں ہے، فوراً تنزیح بھی کریں، لا علی غیر ممازجات، ملا ہوا نہیں ہے، ملا ہوا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی ہر شے سے جدا ہے، دور ہے، بعید ہے، لا علی مباینات، لیکن اس طرح نہیں کہ ایک چیز دوسری چیز سے ٹوٹ کے چلی جاتی ہے، اس طرح نہیں۔ اب یہ ہمارے پاس جب ذات آ گئی تو اس کو اب ہم اصطلاحی نام بھی پڑھ سکتے ہیں، چونکہ آپ نے ایک دو الفاظ قرآن کریم کی آیات سے دیکھ لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور خداوند متعال ہر چیز کے بارے میں باخبر بھی ہے، جانتی بھی ہے۔ یہ احاطہ وجودی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا۔ آئیں اب ہم تھوڑی سی اصطلاحی دنیا میں آ جائیں۔ جب ہمیں یہ پتہ لگ گیا ہر شے، کائنات کی ہر شے کے جو ہے وہ خداوند متعال اس نے اسے گھیرا ہوا ہے ہر شے کو، اور گھیرا بھی اس طریقے سے ہے کہ خداوند متعال کی اس احاطے کی وجہ سے اللہ کے علم میں بھی سب کچھ آ رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہر شے سے زیادہ قریب تر ہے اس شے کے، اور خداوند متعال اس شے سے ملا ہوا بھی نہیں ہے، خداوند متعال محدود بھی نہیں ہو رہا، اس شے کے نقائص اور قباحتیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں چھو رہی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان سے بعید بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم تصور نہیں کر سکتے کوئی ذرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس حقیقت وجودی سے دور ہو جائے۔ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی شے اللہ تعالیٰ سے بدون ربط ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر شے کا اللہ تعالیٰ سے ربط اور تعلق ہے، ہمارا رابطہ اللہ سے نہیں ٹوٹ سکتا۔ ہم اپنے اینڈ کے اوپر اپنے نقائص میں اضافہ کر کے حقیقت کے حوالے سے اپنے آپ کو بعید کر لیں، ٹھیک ہے؟ مثلا ہمارا ہی جسم کا حصہ ہے لیکن وہ مرض پا کے اب بیٹھ گیا، اب خدا کا کوئی جز نہیں ہے اس طور پہ، کفر ہے کہ اللہ کے جز کو مانے، اللہ جزا نہیں رکھتا۔ یہ بھی کفر ہے کہ اللہ کے یہ اجزاء سے مل کے بنا ہے، یہ کفر کی حد تک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم مانیں کہ یہ محتاج ہے، اجزاء کا کفر ہے یہ، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ربط ہے، تعلق ہے، لیکن اس ربط اور تعلق میں تنزیہ ضروری ہے، تسبیح ضروری ہے، نقائص اور عیوب سے سلب ضروری ہے، بس اسے یاد رکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ہے ربط، تعلق ہے، اتصال ہے، اور یہ جو اتصال ہے اس اتصال میں ہمارے لیے کیا ہے ضروری ہے کہ تنزیہ کریں۔ یہ الفاظ میرے ہمراہ بولیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہر شے سے ربط ہے، لیکن ربط کس طرح سے؟ تنزیہ اس میں کیا ہے ضروری ہے۔ تنزیہ سے کیا مراد ہے؟ تنزیہ سے مراد یہ ہے کہ خداوند متعال وہ کسی بھی مخلوق کے ساتھ نہ مشابہ ہے، نہ اس کے عیب و نقص رکھتا ہے، نہ مشابہ ہے نہ عیب و نقص۔ یہ بات جب ہمارے سامنے آ گئی، اسے کہتے ہیں توحید ذاتی، اسے کیا کہتے ہیں؟ اور حقیقت توحید ذاتی ہی ہے، اور حقیقت میں ایک ہی ذات ہے، اس ذات کے بقیہ سارے کے سارے آثار ہیں، ہم بھی ایک اثر ہے اس کے افعال کا، ابلیس ایک اثر ہے، ائمۃ الہدیٰ ایک اثر ہے، انبیاء و رسل ایک اثر ہے، سارے آثار ہیں اس کی ہستی کے، اور ان آثار کی تدبیر فقط اور فقط اللہ کر رہا ہے۔ یعنی جو بھی اللہ کے واسطوں میں واسطہ قرار پا رہا ہے وہ اللہ کے مقابلے میں عبد ہے، فقیر ہے، حقیر ہے، وہ اللہ کے مقابلے میں نہیں مساوی ہو سکتا۔ ویسے اسی طرح انبیاء و ائمہ علیہ السلام سے بالا تر نہیں ہے کوئی ہستی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام سے بالا تر اللہ نے خلقت کو خلق نہیں فرمایا، لیکن یہ تمام کے تمام کمالات کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کیا ہے؟ عبد ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں، ماتحت ہیں، تابعدار ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ان کی تدبیر فرما رہا ہے۔ اچھا، یہ جب ہمارے پاس آ گئی کہ ذات اس طریقے سے، چونکہ ذات کے اوپر اس اعتبار، ایک تو ذات کے اوپر غور و فکر کی نفی ہے، لیکن ذات کی مجموعی اور کلی معرفت کا ہونا لازم ہے۔ ہم سارے کے سارے اس قابل نہیں ہے کہ ذات الہی کے اوپر غور و فکر کر سکیں، اس لیے اس کو علاقہ ممنوعہ قرار دیا گیا ہے۔
युहज़्ज़िरुकुम अल्लाह नफ्सहू, कुरान ने 2 दफ़ा इसे बयान की, युहज़्ज़िरुकुम अल्लाह नफ्सहू, अल्लाह अपने आप से तुम्हें ख़बरदार करता है, अपनी ज़ात से ख़बरदार करता है। लेकिन इतनी मिक़दार लाजिम है जो आइमा अलैहिस्सलाम ने बयान की, जो अक्ल तायद की जिसकी करते हैं, उरफ़ा अपने मुकाशफ़ात के ज़रिए उधर पहुँचे, और वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात हर जगह पर है। जब हर जगह के ऊपर है तो मादी तसव्वुर मैयत मादी का आता है, इधर तंज़ीह करेंगे, मैयत मादी नहीं है। मादी तसव्वुर ज़हन में उभरता है कि फिर वो हम पस्त जगहों के ऊपर भी है, हम कहते हैं वो पस्त जगह, जैसे कि दुआ जोशने कबीर में भी है कि वो अपने उलुव में होते हुए अदना में भी है, और अपने अदना में होते हुए यानी नीचे होते हुए आली भी है। उसका आली होना दानी होने से और दानी होना आली होने से तारुज़ और टकराव नहीं रखता। बिल्कुल इसी तरह गैर मुमाजिज भी है, गैर मुबाइन भी है। आप कहते हैं सब मिला हुआ नहीं है तो जुदा होगा, कहते हैं नहीं नहीं, ये भी सही नहीं है, गैर मुबाइन भी नहीं है। हुआ फिल अशिया, अशिया में है, ला अला मुमाजिजातिन, सही, अला गैर मुमाजिजातिन, अला गैर मुमाजिजातिन, मिला हुआ नहीं है। फिर कहते हैं बईद है, अला गैर मुबायनातिन, कहते हैं अच्छा बईद है तो दूर होगा, कहते हैं नहीं नहीं, ताल्लुक़ भी है, इत्तिसाल भी है। यह अल-काफ़ी में रवायत है कि मोमिन जो है वो अल्लाह के साथ उससे ज़्यादा शदीद तौर पर मुत्तसिल होता है। सही सनद रवायत है ये, उससे ज़्यादा शदीद तौर पर मुत्तसिल है जितनी सूरज की किरण सूरज के साथ है। सूरज की किरण का जो इत्तिसाल और ताल्लुक़ जिस शिद्दत के साथ है सूरज से, उससे ज़्यादा शिद्दत से मोमिन है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुत्तसिल है। आइए अब हम अगले मरहले में, ज़ात आपके लिए मालूम होगी। हम जब मौरिद ज़ात पर बहस कर रहे हैं, अभी सिफ़ात पेश नज़र नहीं है। अगरचे किसी मरहले में हम अल्लाह ताला को बिदून सिफ़ात नहीं कर सकते, सिर्फ लिहाज है, फिर एतबार है, फ़कत मफ़हूम है, लेकिन वो हकीकत की तर्जुमानी मफ़हूम कर रहा है। क्योंकि जिस तरह आप अशिया में देखते हैं कि ज़ात है और सिफ़ात उसके साथ बाद में हमरा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो ज़ात और सिफ़ात है, सिफ़ात के बिदूने लिहाज हम कर सकते हैं, सिफ़ात से क़त नज़र होके सिर्फ ज़ात बारी ताला को क्या कर सकते हैं, लिहाज कर सकते हैं। इसको कहते हैं तौहीद ज़ाती। तौहीद ज़ाती की बात क्या आती है, तौहीद सिफ़ाती, कि अल्लाह ताला के लिए सिफ़ात हैं। अब सिफ़ात और ज़ात अगर इस तरह से, ऐसा मरहला जहाँ पे ज़ात को सिफ़ात से और सिफ़ात को ज़ात से जुदा नहीं किया जा सकता, जैसे तौहीद शेख सदूक़ में बाज़ रवायात हैं कि इल्म जो है वो ऐन ज़ात ही, वो उसकी ऐन ज़ात है, कुदरत उसकी ऐन ज़ात है। ये मकाम अहदियत है और रफ़ा से मरतबा अहदियत से ताबीर करते हैं। ये भी तक़रीबन सब के लिए इलाक़ा ममनुआ है। इधर 2 राय हैं। बाज़ कहते हैं फ़कत और फ़कत इस इलाके तक पहुँच सका है, इस मरतबे तक पहुँच सकी है वो हकीकत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बकिया कोई नहीं पहुँच सका। बाज़ कहते हैं नहीं, कोई भी नहीं पहुँच सका। बहरहाल अभी हम इस बहस में नहीं पढ़ते और दलाइल नहीं लाते, क्योंकि इन जगहों पे दुआए जोशने ये ज़ियारत जामे कबीरा हमें फ़ायदा देती है, वो बताती है ज़ात तक तो किसी की रसाई नहीं है। सही है, ज़ात इलाही तक रसाई नहीं है, सिफ़ात इलाही तक रसाई है। लेकिन सिफ़ात और ज़ात एक मकाम ऐसा है जहाँ पे सिफ़ात ऐन ज़ात और ज़ात ऐन सिफ़ात है। ताजुब आवर चीज़ एक है, और वो ताजुब आवर चीज़ ये है कि ये वाली बात आइमे अहले बैत अलैहिस्सलाम की अहादीस के अलावा फ़कत और फ़कत इरफ़ान इब्न अरबी में मिलती है। उसने ये ज़िक्र किया है कि एक मकाम है, वइल्ला कलाम अहले सुन्नत में शदीद इस मसले पे इख्तलाफ है। वो वाज़े तौर पे कहते हैं कि सिफ़ात ऐन ज़ात नहीं हो सकती, लेकिन ये सारे के सारे इरफ़ान इब्न अरबी वाले इस बात की कायल। बाज़ चीज़ें वो जिससे हमने पढ़ी पिछले दर्स में आयत, फ़युमसिकुस समाअ अन तक़अ अलल अर्ज़ इल्ला बिइज़्निह, सिर्फ अल काफ़ी में ये रवायत वारिद हुई है कि ये जो अल्लाह ने थामा हुआ है, यानी क्या है, इमाम मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से। और दूसरा फ़कत इब्न अरबी ने फतूहात मक्किया में ये बात लिखी है कि इंसान कामिल है कि जिसने ये थामा हुआ है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही थामा है, लेकिन वास्ता इधर कौन बन रहा है, कि वो मैंने आपके सामने नहीं रवायत पढ़ी। बहरहाल अभी टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया, वरना अल काफ़ी की बड़ी प्यारी रवायत है
اس روایت کا اگر کتب اہل سنت میں کہیں آپ کو کوئی مثال یا نمونہ ملتا ہے صرف عرفان ابن عربی ہے۔ ابن عربی کی کتاب میں بعض دو تین چیزیں ہو گئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ابن عربی کی کتاب میں جن سے شیعہ تبرہ کو جائز سمجھتے ہیں ان کی مداح و ستائش آ گئی رضی اللہ عنہ کہہ کے۔ اور دوسری چیز جو ابن عربی کی ہے، شیعوں کو بعض جگہوں پہ بڑا لتاڑ دیا اس نے، مثلا کہا کہ صورت خنزیر میں مکاشفوں میں دیکھا، تو بعید نہیں ہے چونکہ اسماعیلی ہوتے تھے مصر کے، یہ چونکہ ادھر کا ہے نا، اندلس کا ہے، اندلس مسلمان تھے نا اس ٹائم تک اسپین وغیرہ میں، یعنی غرب یورپین ہے بالفاظ دیگر۔ پھر آیا یہ شام کی طرف، شام میں اس نے رہا، مصر میں رہا، تو شام اور مصر کے علاقوں میں اس نشری ہوتے ہی نہیں تھے اس دور میں۔ اس دور میں ہوتے ہی اسماعیلی اور غالی فرقے تھے نا۔ ابھی آپ کو شاید معلوم ہو کہ شام میں اور لبنان میں علویون کے نام سے ایک فرقہ رہتا ہے، اور بشار الاسد اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کی نماز بھی عجیب و غریب طریقے سے، ابھی آپ خود سرچ کر کے علویون کے نام سے دیکھیں، بعض انہیں دار اسلام سے خارج سمجھتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہیں مسلمان۔ نمبر دو ہیں شیعہ لیکن تعلیمات نہیں پہنچی، اور انہی میں غالی بھی ہیں، وہ غالی جو اللہ کی بجائے امام علی علیہ السلام کو رب کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ والے، تو ان کو دیکھا ہوگا مکاشفات میں۔ چلو یہ والا مسئلہ حل ہو جائے تو آ جاتے ہیں پھر بعض بزرگان اختلافی، نہیں وہ والے مسائل حل ہیں، وہ تو ہم نے کئی مثالیں بھی دی نا، وہ والے مسائل حل ہیں، یہ دو مسائل بڑے ہیں۔ اور شیعہ فقہا چونکہ جذباتی پن میں پھر خوب ان کو دھو ڈالتے ابن عربی کو، تو ابن عربی کی جو خصوصیات ہیں وہ ہے کہ اس نے حضرت خضر علیہ السلام سے 5 دفعہ ملاقات کی۔ اب یہ میں اپنا ایک تخمینہ بتا رہا ہوں، اس کے پاس جو حق باتیں ساری ہیں، چونکہ جو اس نے باتیں کی ہیں وہ فقط اور فقط روایات اہل بیت میں ملتی ہیں، ہی نہیں کہیں اور۔ سید کمال حیدری کے مطابق آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب شیعہ سنی جنہوں نے لکھا ہے جو کچھ اپنی کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے، وہ ابن عربی کی فتوحات کا ایک صفحہ بھی نہیں بنتا، اتنی اس کی باتیں جو ہیں وہ بالا تر بیان کی گئی۔ بہرحال نقل قول میں کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، لیکن آپ جب جائیں گے اور مباحث کو آپ پڑھتے ہیں، جیسے میں آپ کے سامنے اقوال بیان کر رہا ہوں، اور آپ دقت میں جائیں گے تو ادھر انسان اعتراف کرتا ہے کہ عرفان ابن عربی جو ہے وہ بلا شک و شبہ بہت عمیق اور گہرائی میں ہے، اور اس کی نظیر اگر کہیں ملتی ہے صرف آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام ہے، اور کہیں پر بھی اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یعنی میں خود نفس نفیس اس چیز کو بڑی تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ میں بالفرض سے فتوحات کا مطالعہ کروں۔ اب مجھے تو امام صادق علیہ السلام کی توحید شیخ صدوق میں یہ بات پتہ لگ گئی کہ ایک جگہ ہے کہ جو صفات عین ذات اور ذات عین صفات ہے۔ اچھا، اہل بیت علیہ السلام سے بقیہ محدثین اہل سنت نہیں لے رہے، ان کی آپ کتابوں میں چھان بین، میں خود کر چکا ہوں، یہ چھان بین کریں، چھان بین کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ آج عرفان میں نہیں ملے گا، زیادہ عرفان میں بھی آج عرفان ابن عربی میں ادھر مل جائے گا آپ کو، اور اس کے شاگردان کا بڑا قوی تھا۔ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کا بڑا تعلق ہے، بڑا قائل ہے ابن عربی کہ غائب ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو ان سے ملاقات کرے وہ ان سے معارف لے، اور خود دعوے دار ہے، ابن عربی بھی دعوے دار ہے، اس کے جو شاگرد ہے صدر الدین قنوی کہ میں نے امام زمان علیہ السلام سے ملاقات کی۔ خلاصہ کلام اپنے موضوع کی پر آتے ہیں کہ یہ جو مقام ہے صفات اور ذات عین ذات، اس جگہ پہ ذات اور صفات کو جدا کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، مشاہدہ ہی نہیں کر سکتا، لیکن یہ ذات کی نسبت غیر خالص مقام ہے۔ اور جو آپ نے کہا تھا نا مقام ذات، اس کی نسبت کیا ہے؟ غیر خالص۔ کیونکہ ادھر ذات کے ساتھ ساتھ صفات بھی مد نظر ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تک کسی کی بھی رسائی ہو سکتی ہے۔ اب جب آپ صفات کو مد نظر رکھ رہے ہیں نا، جب بھی ذات اب کلی طور پہ ہے، جامع ہے، چھائی ہوئی ہے، وسعت اس نے لی ہوئی ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے، اس احاطے میں آپ نے ایک طرف توجہ کی، اور توجہ جب آپ نے کی تو آپ کی توجہ کرنے سے اس کی ایک صفت آپ کے لیے اجاگر ہوئی۔ اس کی کیا ہوئی؟ یہ جو صفت کا اجاگر ہونا ہے اسے کہتے ہیں اسم۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم، درست ہے؟ اچھا،
آپ نہ صفت کی طرف ملاحظہ کریں تو کوئی تعین کر سکتے ہیں ذات میں کسی چیز کا؟ بس جب بھی اگر آپ نے بدون تعین ملاحظہ کرنا ہے وجود کو، حقیقت وجودی کو، حقیقت وجودی کو میں دوسرا نام دیتا ہوں سمجھانے کے لیے ذات اقدس، علمی کتابوں میں جائے گا صرف وجود لکھا ہوگا یا ضمیر پلٹائی ہوگی، لیکن میں آپ کے لیے آسان کر کے حقیقت وجود یعنی ذات اقدس الہی، ذات اقدس الہی کو اگر بلا تعین ملاحظہ کریں تو یہ ذات باری تعالیٰ کی ذات کہلائے گی۔ ادھر کوئی تعین نہیں ہے تو بلا تعین سے کیا مراد ہے؟ اصلاً آپ وہ دائرہ اس کے لیے نہ مشخص کریں کہ جس سے ایک صفت کے لحاظ سے آپ اسے لے رہے ہیں، صحیح ہے؟ اسے کہتے ہیں کہ ذات کو لحاظ کرنا بلا تعین، بدون تشخص، یہ لامحدود ذات ہے۔ لیکن ایک دفعہ آپ تعین کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ یعنی رحیم، جب آپ نے رحیم کہا تو تمام کی تمام ذات میں صرف رحمت کے اوپر اپنی توجہ ملحوظ کی یا نہیں؟ تمام کی تمام ذات موجود ہے وہ، لیکن آپ نے کیا لحاظ کیا؟ فقط اور فقط کسے؟ رحمت الہی، یعنی ذات لہا رحمت، وہ ذات جو رحمت سے متصف ہے۔ جیسے ہی آپ نے یہ لحاظ کیا کہ وہ ذات جس کے لیے رحمت ثابت ہے، ادھر سے رحیمیت آ جائے گی۔ وہ ذات جس کے لیے قدرت ثابت ہے، ادھر سے قادر ہونا سامنے آ جائے گا۔ وہ ذات جس کے لیے سمیع ہونا ثابت ہے، سمیع ہونا آ جائے گا۔ وہ ذات جس کے لیے صبر ثابت ہے، صبور ہونا آ جائے گا۔ وہ ذات جس کے لیے حلم ثابت ہے، حلیم ہونا آ جائے گا۔ بس یہ ساری کی ساری جو اسماء سامنے آ رہے ہیں یہ فقط الفاظ ہیں یا حقیقت وجودی بھی ہے؟ پھر یعنی ہم نے فرض کیا یہ واقعاً ادھر ہے رحمت، اس لیے کہتے ہیں اللہ کے سارے اسماء کیا ہیں؟ وجودی ہیں، حقیقی ہیں۔ شب قدر میں ہم اسے غفور و رحیم تصور کر کے اس محفل میں جاتے ہیں۔ ہاں، تصور یعنی لحاظ کر رہے ہیں ہم لحاظ کر رہے ہیں کیونکہ ادھر آپ اللہ سے رابطہ قائم کر رہے ہیں اسی صفت کے اعتبار سے، یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات انگنت ہیں، آپ نے جس جانب سے اس کے ساتھ تعلق جوڑیں گے اس کا اسم آپ کے سامنے آ جائے گا، درست ہے؟ اسم اسے کہتے ہیں۔ بس اسم اب ہمارے پاس دو طرح کے ہو گئے، ایک اسم لفظی ہے جو الفاظ آپ لکھتے ہیں، کتابت کرتے ہیں، درست؟ ایک کتابت والا لفظ ہے، ایک لفظ اسم وہ ہے جو زبان سے ادا کرتے ہیں، اور ایک وہ اسم ہے جو صرف آپ کے ذہن میں معنی کی صورت میں موجود ہے۔ یہاں تک ہمارے لیے بات ہوگی، لیکن آپ کو پتہ لگا کہ اس میں وجودی سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ نے ذات باری تعالیٰ کی طرف جس جہت سے توجہ کی ہے اس جہت سے ایک صفت اللہ کی سامنے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کا آپ کے سامنے آنا اسی کو کہتے ہیں اسم الہی، اسی کو کیا ہم کہیں گے؟ اسم الہی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا انہی اسماء سے مجھے پکارو۔ اس طور پہ ایک سوال ابھارتا ہوں میں آپ کی خدمت میں، جب یہ آپ کے لیے واضح ہو گیا، اب تھوڑی سی ہم ایک دو ٹیکنیکل چیزیں بھی پڑھ لیں جس سے تھوڑے پریشان ہوں، کہ یہاں پہ اسم آپ کو اللہ سے جدا لگتا ہے یا نہیں؟ یہاں پہ جدا ہے اللہ کا اسم اس سے؟ ہاں، یہاں پہ عرفا اسی بات کے قائل ہے، اللہ کا اسم اس سے جدا نہیں ہے، اللہ کا اسم اس سے جدا نہیں ہے۔ اب ادھر یہ چیپٹر ابھی بند کر کے دوسرے مرحلے پہ آئے۔ اسم اور مسمہ ہوتا ہے، مسمہ کہتے ہیں اسم جہاں تک پہنچاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسمہ۔ بس یہاں پر اسم ہم اگر رحیمیت کو قرار دیں، غفوریت کو قرار دیں، مسمہ کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ یہاں پہ جب ہم مسمہ کہہ رہے ہیں وہ متعین ہے مسمہ ہونے کی جہت سے، ابھی اسم کو نہ لائیں، یا لا تعین ہے، وہ غیر متعین ہے۔ کیا محسوس ہوتا ہے؟ تعین کون لے کے آتا ہے؟ بس مسمہ جو ہے وہ تعین ہے یا نہیں اس میں پھر؟ یا اسم تعین کا باعث بن رہا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ دیکھیں اسم ہم نے کیا کہا کہ آپ جب لحاظ کریں گے ذات باری تعالیٰ کی طرف
جس جہت سے آپ نے لحاظ کی ادھر سے ایک صفت آپ کے سامنے آ گئی، وہ صفت اللہ سے متصف ہے یا نہیں؟ جب وہ صفت آپ کے سامنے آ گئی، اسی صفت کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسم کہہ رہے ہیں، لیکن کس اعتبار سے؟ کہ آپ نے وہ دائرے کار صفت کے اعتبار سے ملحوظ کیا ہے۔ صرف اللہ میں ایک صفت تھوڑی ہے، لیکن آپ صرف اسی صفت سے جب کر رہے ہیں تو آپ نے صفت کا دائرہ کھینچ دیا نا۔ صفات میں ایک صفت کا دائرہ، یہ جو صفات میں ایک صفت کا دائرہ جب کھنچ جاتا ہے تو یہاں پہ اس کا اسم یہ کہلاتا ہے۔ یہ صفت کیا کہلائے گی؟ اسم کہلائے گی۔ اسم کو، اسم کے لغوی معنی ہے نا بلندی کے، اور ایک ہے علامت کے۔ ہماری بحث سے سازگار معنی علامت ہے۔ ہر شخص کا نام علامت ہوتے ہے، اس کی ذات کا یا نہیں؟ اسی لیے اسے اسم کہتے ہیں، چونکہ یہاں پہ جو صفت آپ کے لیے ابھر رہی ہے یہ علامت کس چیز کی ہے؟ اللہ تعالیٰ تک آپ کو پہنچا رہی ہے۔ آپ اگر اسم سے کاٹ کے، کیونکہ اسم اور مسمہ، مثلا میرا نام ہے ایک اور ایک میری ذات ہے، میری ذات مسمہ کہلائے گی، میرا نام اسم کہلائے گا۔ ہر شخص کا، پتھر ہے، پتھر کی ذات مسمہ کہلائے گی، اس کا نام اسم ہے۔ عقیق یہ نام ہے، جس ذات پہ بولا چاہ رہا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مسمہ کہلائے گا۔ صحیح؟ یہاں پر بھی اسی طریقے سے کہ ایک ہے نام، صحیح ہے، اور ایک ہے مسمہ۔ اگر فقط مسمہ کو مد نظر رکھیں، کوئی تعین موجود ہے اس میں یا کوئی تعین نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اپنے ذہن کے مطابق جو سمجھیں وہ بتائیں تاکہ حل کر سکیں۔ اسم کو سے ہٹا کے دیکھیں تو تعین ہے؟ اسم سے ہٹا کے اگر ہم دیکھیں، تعین کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے وہ دائرہ اس کے لیے کھینچ دیا۔ تو اسم سے ہٹا کے دیکھیں تو کیسے تعین کھینچ دیا؟ اسم ہے کہ جو آگے متعین کرتا ہے نا۔ اگر آپ اسم کو ہٹا دیں تو صرف ذات باری تعالی ہے، یہ صرف اور صرف ذات باری تعالی ہے۔ جب آپ نے ملاحظہ کیا مسمہ کی طرف تو تب اسم سامنے آئے گا۔ بس اگر مسمہ سے اسم کو ہٹا دیں تو مسمہ میں لا متعین ہے، لا تعین ہے، لا تشخص ہے، وہ سمندر صفات ہے، بحر بے کرا ہے جو لامحدود ہے۔ لیکن آپ نے اس لامحدود ایک سمندر میں اگر ایک طرف سے آپ نے رجوع کیا اور رجوع کرتے ہوئے اس سے تعلق قائم کیا، اس تعلق قائم کرنے کی اساس پر جو سامنے صفت ابھر کے آئے گی اس صفت کو کہتے ہیں اسم۔ لہذا عرفاء کی زبان میں صفت ایک اور چیز ہے، خود تعین صفت ہے لیکن تعین مع الذات یہ اسم ہے۔ صحیح ہے؟ تعین مع الذات کیا ہے؟ اسم ہے۔ لیکن خالی تعین ہو، خالی تعین، تو اس تعین کو کہتے ہیں صفت۔ چونکہ جب تک اللہ تعالیٰ صفات سے متعین نہ ہو آپ دونوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتے۔ بالفاظ دیگر ذات ہے وہ لامحدود ہے، صحیح۔ دوسری چیز صفات ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ اس سے متصف ہے، صحیح۔ آپ دونوں کو جدا جدا دیکھیں۔ اس صفت، اس تعین کو جب صفت کہا تو تعین ہو گیا نا اللہ تعالیٰ کی ذات میں۔ رحیمیت وہ خدا کی قہاریت سے جدا ہے یا نہیں؟ بس قہاریت ایک دائرہ ہے اور رحیمیت ایک دائرہ کار ہے، اگرچہ لامحدود ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے کیا ہے؟ ایک دائرہ کار ہے نا، دونوں کا مفہوم تو جدا جدا ہے نا۔ اگرچہ اس کو جب اپلائی کریں گے باہر اپنے ذات سے باہر، اپنے ذہن سے باہر، تو دونوں ذات باری تعالیٰ پہ ہو رہی ہے، لیکن ہاں اس مفہوم کے دائرے میں اگر ہم بات کریں تو تعین جو ہے یہ صفت کہلاتا ہے۔ تعین کیا کہلائے گا؟ صفت۔ ذات ہے اور ذات کے اندر کسی شے کا تعین ہو جانا وہ کیا کہلائے گی؟ صفت۔ دوبارہ میں بول دوں، ذات باری تعالیٰ ایک وجود حقیقی ہے، لامحدود ہے، نہیں کسی کی پہنچ ہو سکتی۔ اس سے جو بھی ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے؟ متعین ہو رہا ہے۔ اس تعین کو کیا کہتے ہیں عرفاء؟ صفت۔ اس صفت کے ساتھ اب آپ دقت کریں، اگر تعین کو مسمہ کے ہمراہ لے لیا، اگر تعین کو ذات کے ہمراہ لے لیا تو اس کو کہتے ہیں اسم، صحیح ہے۔ اگر آپ نے کیا کیا؟ تعین کو ذات باری تعالیٰ کے، اس تعین کو مسمہ کے ہمراہ لے لیا، کیا کہلائے گا؟ یہی صفت اسم کہلاتی ہے۔ اس میں باری تعالیٰ سے ہم نے تعلق جوڑنا ہے۔ اصل یہ ہے اس کائنات میں ہمارا تعلق کس سے جڑ سکتا ہے؟ اس میں باری تعالیٰ سے۔ یہاں پہ اب ایک اور مسئلہ سامنے آ جاتا ہے۔
ہم الفاظ کی دنیا میں جب دیکھتے ہیں تو کتابت میں آپ لکھتے ہیں اللہ، یا زبان سے آپ بولتے ہیں الرحمن، یا کہ لکھتے ہیں الرحمن، یہ جو دونوں ہیں ان کا ذات مسمہ سے، یا معنی بھی کہتے ہیں، معنی کے اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے، ایک دفعہ ذہن میں مفہوم کا معنی کہتے ہیں، اور ایک دفعہ جو خارج میں ذات ہے، حقیقت ہے، وجود ہے، اسے کہتے ہیں معنی. صحیح ہے، عرفاء کی زبان میں معنی اسی کو کہتے ہیں. میں چونکہ آپ سے اب ایک روایت شیئر کرنے لگا اور اس پر اختتام بھی کریں گے، اس کو تھوڑا سا دقت سے دیکھیں، دہرائیں. اسماء الہیہ کی بحث قیمتی ترین مباحث میں سے ہے، الجھی ہوئی مباحث میں سے ہے، لیکن ہمارے ہاں روایات اہل بیت علیہ السلام سے سازگار ہو کہ یہ جو مطالب سامنے آتے ہیں یہ انسان کے لیے مسائل حل کر دیتے ہیں. یہاں پہ اب آپ غور کریں، معنی ابھی ہم مفہوم کے معنی میں لیں، ذہن میں میرے کیا ہے معنی، اور ایک ہے خارج میں معنی ذات جو ہے. اب ذات الہی کو بھی ہم نے مسمہ کہا یا نہیں کہا؟ اسی طرح ذات الہی کو معنی بھی کہہ سکتے ہیں، درست ہے. اسی طور پہ ہم معنی اب معنی لے لیتے ہیں. پہلے بحث میں مسمہ رکھا تھا، اب بحث میں کیا رکھتے ہیں معنی. اور لفظ معنی تک پہنچاتا ہے. یہاں پر جو ہم کتابت کرتے ہیں زبان سے رحمان کہتے ہیں، یہ اور وہ جو ذات باری تعالیٰ دونوں ایک ہیں، ملے ہوئے ہیں. چونکہ ادھر تو ہم نے پڑھا اسم اور مسمہ کیا ہیں، ملے ہوئے ہیں، لیکن ادھر اسم اور مسمہ، مثلا یہ جو اسم رحمان ہے، اسم اللہ ہے، یہ ذات الہی کے ساتھ ملا ہوا ہے، یا وہ جو میں زبان سے ادا کر رہا ہوں وہ ہے لفظ، یا جو کتابت میں لکھ رہا ہوں وہ حروف ہیں، یہ ملے ہوئے نہیں ہیں. اور جو زبان سے ادا کر رہے ہیں وہ تو ویوز ہیں، وہ ملی ہوئی ہیں کوئی اللہ سے، وہ بھی نہیں. ادھر مسمہ اور اسم کیا ہے جدا، ادھر کیا ہے، ادھر جدا ہے اسم اور مسمہ. اس جگہ پہ چونکہ آپ نے ذات سے ہی توجہ کی تو صفت سامنے آئی، اور صفت کو ذات کے ہمراہ لیا، چونکہ خالی صفت تو نہیں لے سکتے نا. ہم کہیں گے اللہ کی صفت ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی غفور ہے، اللہ سبحانہ وتعالی تواب ہے، اللہ سبحانہ وتعالی رحیم ہے. ذات اور تعین دونوں کو لیں تو اسم بن جاتا ہے. خالی تعین لیں صفت ہے، تعین بھی ہٹا دیا آپ نے تو پھر فقط ذات رہ جاتی ہے، اسے کہتے ہیں توحید ذاتی. تعین کے ہمراہ ذات کو لیں یہ توحید صفاتی ہے. توحید صفاتی دو طرح سے تقسیم ہو جاتی ہے. اگر وہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہیں تو اس میں ذاتی کہلائے گا، اگر وہ صفات اللہ تعالیٰ کی فعلی ہیں تو اس میں فعلی کہلائے گا. یہ ہمارے کئی دروس سے وہ توحید کا طریقہ کار آپ کے سامنے آشکار ہو رہا ہے. ادھر اب آپ آ جائیں، ادھر ہے کہ میں جو لفظ لکھتا ہوں یہ لفظ کہاں تک پہنچاتا ہے، یا جو زبان سے بولتا ہوں وہ کہاں تک پہنچاتا ہے، ذہن تک. ذہن میں جو معنی وہ کہاں تک پہنچاتا ہے، باہر ذات تک. اب میں جو اسماء اللہ تعالیٰ کے کہتا ہوں، اسماء حسنہ، الرحمن الرحیم، جو قرآن میں لکھے ہوئے، یہ کتابت ہے. یہ کتابت کہاں تک پہنچا رہی ہے، وہ جو ذہن میں معنی ہے وہ معنی وہ مسمہ کہلائے گا، یہ اسم کہلا رہے ہیں. تو پھر ذہن میں جو معنی ہے وہ علامت کس کی ہے، باہر ذات کی، تو وہ پھر اسم کہلائے گا، اور یہ جو ذات ہے یہ مسمہ کہلائے گی. لہٰذا ہم ادھر کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو اسم کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا لفظ لکھا ہوا یہ اسم الاسم ہے، اسم الاسم ہے، اسم الہی نہیں ہے. صحیح ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ جو باہر بھی ہے وہ باہر اس وجودی اسم پر دلالت کر رہا ہے اور وہ اسم اللہ تک پہنچا دی، پھر آپ کہیں گے یہ جو نام باہر آپ پڑھ رہے ہیں کتابت میں یہ اسم الاسم الاسم ہے. اس کو میں ابھی دوبارہ آپ کے لیے تھوڑا ہلکا کر دیتا ہوں، لیکن ایک روایت سے، یہ کوئی بہت زیادہ ٹیکنیکل اور فلسفی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک روایت میں پڑھ دوں آپ کی خدمت میں. روایت سے انسان کا دل بڑا کھل جاتا ہے، حقیقت یہ ہے، تائید مل جائے. حالانکہ یہ یاد رکھے معارف والی جو روایات ہیں وہ اس کے اوپر بڑی دقت کی ضرورت ہے، چونکہ راوی اتنے پہنچے ہوئے ذہن کے نہیں تھے، کیونکہ اس وقت فرقوں کی ایک وہ تھی، کثرت تھی، شیعہ سنی دونوں میں کثرت تھی. سنی یہ بڑا ظلم کرتے ہیں، شیعوں کو بہت تقسیم کر کے پیش کرتے ہیں، بالکل یہ صحیح حقیقت نہیں ہے، لیکن تفکرات پھیلے ہوئے موجود تھے. اور جیسے آپ اپنی فقہ دیکھتے ہیں، ہماری فقہ کا ایک بڑا حصہ کن سے آیا ہے، اسماعیلیوں سے آیا ہے، بڑا حصہ زیدیوں سے آیا ہے.
ایک بڑا حصہ واقفیوں سے آیا جو اثناعشری نہیں تھے. جیسا ہمارے پاس جو معارف کی روایات ہے، معارف کی روایات کو سمجھنے کے لیے بہت بافہم شخصیت چاہیے. اس لیے اگر راوی ادھر بہت بافہم نہ ہو تو وہ پھر اپنے مطابق معنی لے کے آگے نقل کر رہا ہے. لہٰذا ایسا ہو سکتا ہے روایت میں ایک معنی آیا ہو اور وہاں پہ جو آپ تحقیقات کر کے وہ معنی کچھ اور نکل رہا ہو، ٹکرا رہا ہو، تو ادھر آپ روایت کہہ کے نہیں اس کو بالا تر قرار دے سکتے. آپ دیکھیں گے کہ بھائی روایت بیان کرنے والا، نسبت دینے والا ہے کون؟ اگر وہ عام سا ایک راوی ہے جس کی کوئی خصوصیات نہیں ہے تو ادھر اتنے ہم سنجیدہ نہیں ہوں گے اس روایت کے لینے میں، خصوصاً اس اکیلے نے ایک بات کی ہو. جیسے ایک روایت ہے کہ جو کالا کتا یا بلی نظر آتی ہے وہ جن ہے. اب سارے کالے کتے اور وہ تو نہیں جن ہو سکتے نا. تو اس طرح کی اور بہت ساری ہے کہ صحیح سند روایت ہے کہ بیل کے سینگ کے اوپر دنیا کھڑی ہے. تو اب دنیا کے وہ ممکن ہے کہ ایک فقیہ ہو، اس فقیہ کو اس دور کی سائنس سے کیا تعلق تھا. لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ممکن ہے کنائے کے طور پہ امام نے بات کی. بہرحال اب یہ روایت ہشام بن حکم سے ہے، وہ بڑی شخصیت تھی اور راوی کے اعتبار سے بڑی شخصیت ہے، اس لیے ہشام بن حکم مضبوط شخصیت ہے. اس لیے ان کا یہ سوال کرنا ہمارے اعتماد کا باعث بنتا ہے. اس طرح کی شخصیات سے روایت آ جائے تو دل بڑا خوش ہو جاتا ہے، وسعت آ جاتی ہے. تو ہشام بن حکم کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا ان اسماء اللہ و اشتقاقہا، اللہ کے اسماء کے بارے میں اور اسماء الہی میں جو اللہ ہے وہ کس سے مشتق ہوا، مما ہوا مشتق، اللہ کس سے بنا ہے. تو امام نے مجھے سے کہا یا ہشام اللہ مشتق من الہ، اللہ الہ سے مشتق ہے. والالہ یقتضی معلوہا، اور الہ جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے معلوہ کا، معبود کا. الہ بمعنی معبود ہے، یعنی آپ آسان لفظوں میں کہہ لیں. والاسم غیر المسمى، اسم کیا ہے؟ غیر مسمى. یہاں پہ بعض نے سمجھے بغیر ایسے طوفان بدتمیزی عرفا کے ساتھ کیے جس کے کوئی حد نہیں، کہ تمہارا عرفان کہتا ہے مسمى عین اسم ہے اور ادھر آ کے تم کہتے روایت کہہ رہی ہے کہ اسم غیر مسمى ہے. تو پھر ان کو جواب دیا کہ حضرت جذبات سے پہلے تھوڑا آگے بھی تو پڑھ لینا، وہ روایت پوری تو ہونے دیں. وہ آپ کا سارا شائبہ ہٹا دے گی، روایت پوری ہونے دے، روایت کو آگے پڑھیں. امام فرمائے فمن عبد الاسم دون المعنی، جس نے معنی کو چھوڑ کے، معنی خارجی کو چھوڑ کے اسم کی عبادت کی. تو ادھر اسم سے مراد اسم لفظی ہے یا اسم صفاتی ہے؟ یہ جو امام کہہ رہے ہیں ادھر، امام جو کہہ رہے ہیں اسم غیر مسمى ہے، اس میں لفظی مراد ہے ادھر، کہ اگر تم نے لفظ اللہ کی عبادت و پرستش کی تو یہ شرک ہے، یہ کفر ہے. فمن عبد الاسم دون المعنی، وہ معنی ذات الہی کو چھوڑ کے تم نے اسم کی عبادت کرنا شروع کر دی، فقط کفر، اس نے کفر کیا. ولم يعبد شيئا، اور کوئی عبادت اس نے نہیں کی. ومن عبد الاسم والمعنی، ان ناموں سمیت اللہ کی عبادت کی، ادھر اس نے پھر بھی فقط کفرا، فعبد اثنین، اس نے تو دو چیز کی عبادت کی. پھر ومن عبد المعنی دون الاسم، جس نے اسم کو چھوڑ کے فقط ذات الہی کی عبادت کی، تو کہتے فذاک التوحید، یہ توحید ہے. پھر امام نے فرمایا افہمت یا ہشام، سمجھ گئے ہو نا ہشام؟ تو اس نے کہا کہ فقلت زدنی، اور بھی مجھے بتائیں. تو پھر امام نے اسے بتایا کہ 99 اللہ تعالیٰ کے اسم ہیں، اور یہ جو اسم ہے اس میں مسمى بھی ہے، اور ہر اسم ان میں سے الہ قرار پا جائے گا اگر تم اس طرح سے بات کرو. پھر آگے امام نے بتایا اور لفظ کی ساری مثالیں دی ہیں. بس لفظ کی دنیا میں اسم اور مسمى واضح طور پہ غیر ہے. ہم جو لفظ اللہ کہتے ہیں، ہم جو کتابت میں اللہ لفظ لے کے آتے ہیں، یہ غیر اللہ ہے. یہ تو الفاظ ہیں، یہ تو ویوز ہیں جو منہ سے ادا ہو رہی ہیں. ہم اگر اس میں اعظم بھی ڈھونڈنا چاہیں نا تو وہ لفظ تھوڑی ہے اس میں اعظم. اس میں اعظم بھی وہ لفظ نہیں جو آپ منہ سے ادا کریں اور جنتری منتری ایک دم سے کوئی چیز ایسی ہوگی. جو روایات نے اسماء حسنہ، آیات نے اسماء حسنہ بیان کیا، وہ کون سے اسماء ہیں؟ وہ وجودی اسماء ہیں. وجودی اسماء اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جدا نہیں ہیں، اور لفظی اسماء اللہ تعالیٰ سے جدا ہیں. بس یہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ دنیا کو چھوڑ رہا ہے. امام نے پھر آگے مثال بھی دی کہ تم کہ یا ہشام الخبز اسم للمأکول، جو کھاتے ہو اس کا نام روٹی ہے،
روٹی کیا ہے؟ یہ نام ہے، یقیناً وہ نام جدا اور روٹی جدا جو تم کھاتے ہو، ہم نام تو نہیں روٹی کا کھاتے نا۔ اس لیے امام فرماتے ہیں الماء اسم للمشروب، ایک مشروب ہے اس کا نام پڑ گیا کیا؟ پانی۔ اسی طرح سے الثوب اسم للملبوس، جسے پہنتے ہو اس کا نام رکھ دیا ہم نے لباس، بس لباس لفظ ہے وہ ملبوس سے جدا ہے۔ پانی پینے والی چیز مشروب ہے لیکن وہ مشروب اس لفظ پانی سے جدا ہے۔ روٹی کھانے والی چیز ہے، وہ کھانے والی چیز الگ ہے اور وہ روٹی جدا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات الگ ہے اور اس کے لیے جو لفظی اور کلامی طور پہ اور ذہن میں جو معنی ہیں یہ تینوں کی تینوں اس ذات سے جدا ہیں۔ وہ معنی میرے ذہن میں میرا معنی ہے۔ اور امام نے یہ ذکر بھی کیا، یہ بہت خوبصورت ہے کہ آپ ماہ مبارک کی اس رات سے استفادہ کرتے ہوئے استفادہ بھی کریں ان حقائق سے، کہ امام فرماتے ہیں کہ تم جو کچھ بھی تتوہم کا لفظ آیا ہے یا اسی طریقے سے، بہرحال نہج البلاغہ میں بھی اس طرح کا لفظ ہے کہ ولا تتوہم الفتن، ذہین ترین افراد بھی اللہ کا وہ جو ذات ہے اس کا تصور کامل نہیں کر سکتے۔ ذہن میں جو آتا ہے وہ حد بندی کے ساتھ آتا ہے۔ اس لیے امام ایک جگہ پہ بیان فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم تصور کرتے ہو عقلی طور پہ وہ تمہارا ذہنی تصور ہے، وہ اللہ نہیں ہے۔ جو بھی تصور عقلی طور پہ لے کے آتے ہو وہ غیر اللہ ہے۔ بس یہ جو کتابوں میں لکھتے ہیں یہ غیر اللہ ہے، جو زبان سے ادا کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ غیر اللہ ہے، جو ذہن میں معنی بٹھایا ہوا ہے وہ غیر اللہ ہے۔ وہ سارے کے سارے نشاندہی کر رہے ہیں، علامت ہے۔ وہ کس کی طرف علامت ہے؟ اللہ کی طرف ہمیں دے رہے ہیں۔ اس لیے مسمى اللہ کی ذات ہے، یہ سارے اسماء کے لائیں گے۔ ہم اپنی زبان میں اب آ جاتے ہیں، اور یہ آخری نقطہ آج کی بحث کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ کی یا فعل کی طرف توجہ کی تو اللہ کی ایک صفت ہمارے لیے عیاں ہوئی، درست ہے؟ صفت کو مع ذات ہم نے اخذ کیا، لے لیا، تو یہ کیا بن گیا؟ اسم۔ جب بھی صفت مع ذات لے لیں گے، صفت یعنی تعین، وہ تعین کر کے لیتے ہیں، کیونکہ ذات تو غیر محدود ہے، غیر متعین ہے۔ آپ نے متعین صورت میں سامنے لیا، مثلا آپ کے سامنے بہت بڑا سمندر ہے، آپ اس کے ایک گھاٹ کے اوپر گئے ہیں، آپ نے اس گھاٹ کا نام مثلاً ایک رکھ دیا، صحیح ہے؟ وَإِلَّا تو وہ لامحدود سمندر ہے۔ اس پوری ذات لامحدود میں آپ نے جس طرف سے رجوع کیا تو ایک متعین آپ کے لیے اس کی صفت ہوگی، صحیح ہے؟ آپ کے لیے کیا ہوگی؟ وہ صفت متعین۔ اگر آپ اس صفت کو ذات کے ہمراہ لے لیں تو یہ اسم کہلاتا ہے۔ یہ اسم کس کی طرف دلالت کر رہا ہے؟ کہ یہ صفت ذات کے ساتھ متصف ہے۔ یہ اسم کیا بتاتا ہے؟ یہ صفت ذات کے ساتھ متصف ہے۔ ادھر اسم اور ذات جو ہے یہ عین ذات ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے متصل ہیں، صحیح ہے؟ عین ہے یعنی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، عین یعنی جدا نہیں ہے۔ اب اس جگہ پہ جو رحیمیت ہے اس کا معنی میرے ذہن میں آیا، میرے ذہن میں جو معنی آیا وہ چونکہ ہم نے کہا نا کہ علامت ہے اور ایک جگہ تک پہنچاتا ہے، جیسے میرا نام مجھ تک پہنچاتا ہے، ذہن میں جو معنی ہے وہ مجھے کہاں تک پہنچا رہا ہے؟ اسم تک یا ڈائریکٹ ذات تک؟ مجھ کو یہاں پہ کیونکہ میرے سامنے تو اسم ظاہر ہوا ہے نا اللہ کا، ذات باری تعالیٰ کی طرف توجہ کی تو صفت کو میں نے ذات کے ہمراہ لیا تو اسم آیا، میرے ذہن میں اب یہ جو معنی ہے وہ اس اسم تک پہنچائے گا، درست ہے؟ بس یہاں پہ جو اسم ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ جو نام ہے یہ اصل اسم ہے یا یہ اصل اسم ہے؟ یہ جو باہر اسم ہے یہ اصل ہے، ہاں۔ تو یہ جو ذہن میں اسم ہے اسے کیوں کہیں گے؟ میں کہوں گے اسم الاسم ہے، اسم الہی نہیں ہے بلکہ اسم الاسم ہے۔ ادھر اسم الہی ہے، ادھر اسم الہی ہے، یہ جو ذہن میں وہ کیا ہے؟ وہ اسم الاسم۔ اچھا، اس ذہن کی ترجمانی کر رہے ہیں منہ سے ادا ہونے والا لفظ یا کتابی صورت میں جو لکھا ہوا لفظ ہے؟ بس یہ بھی اسم ہو جائے گا اس کے لیے، تو ہم کہیں گے اسم الاسم الاسم۔ اس لیے ہم جو اسم سے واقف ہیں وہ اسم الاسم الاسم ہے، وہ جو تیسرا اسم ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔